الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Everybody can hear me? Please do type 1. وعلیکم السلام. الحمدللہ الحمدللہ. آج ہم میریکلز آف دی قرآن کے ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہیں. تو آج وداؤٹ ویسٹنگ اوے ٹائم ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سیشن. اور سیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں سابقون الاولون کے نام اناؤنس کروں گی. اور عائشہ مختار، ہمنا طاہر، لائبہ حیدر، صباح ضیاء، فاطمہ اینڈ میمونہ. اور عائشہ مختار نے پچھلے دفعہ بھی سابقون الاولون میں تھیں لیکن وی آر سوری ان کا نام نہیں آ سکا. تو سوری عائشہ. اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے سب سے پہلے اپنا جو فیڈ بیک ہے اپنا جو لیسن ہے وہ سبمٹ کروایا. الحمدللہ. سمعنا و اطعنا، وی ہیئر اینڈ وی اوبے. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا مجھے مزید کچھ بولنے کی ضرورت ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. آج ہمارے پاس الحمدللہ قرآن اینڈ لنگوسٹکس کا سیشن ہے. اور آج ہم لوگ these laws in your deen are there not to restrict you, they are there to protect you. The motto of our course. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 3 ایک ایسی کتاب جس کی آیات کو واضح طور پر سمجھایا گیا ہے عربی میں ایک قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. تو اٹس ان عربک، تو اسی لیے ہمیں عربک کو اسٹڈی کرنا ہے تاکہ ہم قرآن کی جو اصل ڈیپتھ ہے اس کا جو اصل میننگ ہے ہم اس کو جان سکیں، اس کو سمجھ سکیں. آج ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ جیمز آف سورہ حجرات اور آخر میں ہم لوگ کرٹیسزم کے اوپر جو ہم بات کریں گے ان دونوں کے اوپر. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیمز آف سورہ حجرات. سورہ حجرات بیسیکلی قرآن پاک کی 49 سورہ ہے اور یہ ایک مدنی صورت ہے. اور سورہ حجرات جو ورڈ حجرات ہے یہ آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے. بیسیکلی حجرات از the plural of word حجرہ، یعنی حجرہ جو کمرہ نہیں ہوتا وہ والا حجرہ، اور یہ اسی سے لیے گیا. اور یہ سورہ حجرات کے اندر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ 4-5 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پیش آنے کے جو آداب ہیں وہ سکھائے گئے ہیں. اور اس کے بعد الٹیمیٹ جو اخلاقی آداب ہیں
جو کہ کسی بھی قوم کو عظیم قوم بناتے ہیں وہ مسلمانوں کو تعلیم دیے گئے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ انہی کو اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ اب ہم جو ہے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں جو ہم آج بیسیکلی جس کے اوپر ہم زیادہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ دس از the verse 11 of سورہ حجرات۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسری کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت ہی بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ So this is the verse 11 of سورہ حجرات، اور یہ بہت سی باتیں ہیں جو آج کل ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور انہی کو آج ہم اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ تھوڑا سا اس آیت کی جو پچھلی آیت ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ آیت 11th آیت ہے، آیت نمبر 7 آف دس سورہ، یعنی سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا إِنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ایمان والو تم اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزِينَتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے ایمان محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے رسول کے لیے جو ہمارے دل میں محبت ہے یہی ہمارے دل کی بیوٹی ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت ہے کیا؟ آج اگر ہم کہتے تو ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، جو ٹرم آج کل استعمال ہوتی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ایکچولی ہم اس کو امپلیمنٹ یعنی ہم اس کو پریکٹیکلی پروو نہیں کر پا رہے، کیونکہ محبت کا سب سے بڑی جو ایک واضح ثبوت ہوتی ہے وہ اطاعت ہوتی ہے۔ یعنی جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کی بات مانتے ہیں، وہ ہم پہلی بات ہے وہ ہم نہیں کر رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہم کمپیئر کریں کہ صحابہ کے دل میں کیسی تھی، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، چھوٹا سا میں کوٹ کر دیتی ہوں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ صحابہ کا ایک گروہ تھا، وہ ایک مخصوص جگہ سے گزر رہے تھے، تو ان میں سے ایک صحابی تھے، تو وہ گزرتے گزرتے ایک دم وہ ایسے نیچے ہوئے ہیں، جیسے کوئی درخت کی شاخ ہوتی ہے نا، تو اسے ہم سر ایسے جھکاتے ہیں اور پھر دوبارہ جب وہ شاخ سے بچنے کے لیے پھر دوبارہ سر اوپر کر لیتے اور چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بالکل ویسے انہوں نے یہ عمل کیا۔ حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صاف جگہ تھی۔ تو ساتھ والے جو صحابہ تھے وہ تھوڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، مطلب ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ادھر سے گزرا تھا، اور جب وہ ادھر سے گزرے تھے نا تو اس وقت اس جگہ پہ ایک درخت تھا جس کی ایک ٹہنی تھی، تو میں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی سے بچنے کے لیے اپنا سر نیچے کیا تھا اور اوپر کیا، تو میں ان کی یاد میں یعنی انہوں نے یہ کام کیا تو مجھے یہ عمل محبوب ہے، تو اس لیے حالانکہ ابھی تو ٹہنی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی اپنا سر نیچے اور دوبارہ سے میں اوپر کر کے گیا ہوں۔ اور میں اتنی حیران ہو رہی تھی اور آئی واز لائک سبحان اللہ، یعنی دس از دا لیول آف محبت کہ وہ اتنا کاپی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے اندر۔ اسی طرح اب اس بات سے ایک اور چیز بھی کہ if someone loves رسول اللہ we love him، یعنی ہمارا دل ایسے لوگوں کے لیے نرم ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں، تو we have something common۔ اور اگر آپ ایک مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایک دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، because you do not love that other person جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، you have something common، اور جو کہ رسول اللہ کی محبت تھی۔ اب 6 signs that show our love for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی چیز do not mock each other، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ سائنس بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد دوسرا سائن do not look for people's fault، لوگوں کے عیب نہ تلاش کریں، ہر وقت ان کی جو بری بات ہے وہ نہ دیکھیں۔ do not abuse or use nicknames، یعنی کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی کا برا نام رکھ لینا، یہ مت کریں۔ اس کے بعد do not assume too much، ادھر قرآن پاک میں ولا تظن آیا ہے، یعنی تم assume مت کرو، یہ نہیں کہا کہ بیڈ، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ برا جو سا ہے وہ کسی کے بارے میں گمان کرو، بلکہ کثرت گمان سے، کوئی بھی گمان اسی سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سائن ہے وہ یہ ہے کہ ڈو ناٹ بیک بائٹ، کسی مسلمان کے پیچھے بیک بائٹنگ مت کرو، غیبت مت کرو، اور ڈو ناٹ اسپائی، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو کہ ہم شو کرتے ہیں کہ if we love رسول اللہ تو ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوں، we have love for that person جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آگے اب ہم اس آیت کے لیے پارٹ 2 اسٹڈی کریں۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے، یا کوئی گروہ کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ادھر جو ورڈ
ہے نا وہ یوز ہوا ہے تصغیر، تے سین غین یہ را، ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نیچے گرانا، اس کا لفظی مطلب. یعنی ہم کسی کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں، اپنے برابر کسی کو نہ سمجھنا، اور کوئی یعنی اگر مال میں ہے تو اپنے سے کم تر سمجھنا. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا ضروری نہیں ہے مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی صرف فزیکلی یا بول کے نہیں مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن دماغ کی کسی کو نہیں میں بات ہے یار یہ تو اگر آپ گریڈز اچھے ہیں تو آپ دل میں سوچتے ہیں یار یہ تو نالائق ہے، اسے کیا پتا. اور اگر آپ امیر ہیں تو آپ دل میں سوچتے ہیں کہ یہ مڈل کلاس یا ٹھیک ہے، دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ. دس یہ ہے ورڈ تصغیر. اور تصغیر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ بے شک مذاق نہ اڑائیں لیکن ذہن میں ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. دس از the actual meaning of تصغیر. اور جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ the best among you is the one with taqwa. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا تھا. اور تقوی جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے، ٹھیک ہے، ایک انویزیبل ٹریٹ ہے. ہم نہیں جانتے کس کے دل کے اندر کتنا تقوی ہے. تقوی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دینا، اس کو تقوی کہتے ہیں. کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے؟ وی ڈو ناٹ نو. یعنی جو ہمارے دین نے جو ایک معیار بتایا نا لوگوں کی آنر کا، وہ ایک انویزیبل ٹریٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس ون از بیٹر دین دیٹ پرسن، کیونکہ جو ایک ٹریٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے معیار، رسول اللہ نے ایک معیار بتایا، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیونکہ دل کے معاملات تو یہ تو اللہ جانتا ہے. اور ایون اگر کوئی عالم بھی ہے نا تو اپنے علم کی وجہ سے اسے برتری سبقت ہے، لیکن اگر آپ بولو کہ یعنی جو ایک ڈرائیور ہے اور جو ایک عالم ہے وہ دونوں ایکولی آنریبل ہے، کیونکہ معیار تقویٰ، آنر میں کوئی فرق نہیں آئے گا. علم کی سبقت بے شک ان کے زیادہ ہے. اس طرح اب ہم آیت کے نیکسٹ پارٹ پہ چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. آپ دیکھیں کہ ادھر اسپیسیفکلی پہلے قوم یعنی ایک پورے گروہ جس میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں، اور اس کے بعد اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو منع کیا. اور یہ ایک آپ جتنا مرضی آپ اس بات پہ احتجاج کریں، لیکن یہ ایک بہت جانی پہچانی بات ہے کہ عورتیں اپنی بہت سے ایسے ایکشنز کے ذریعے یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ایک مذاق اڑانا، اور اسپیشلی اپنی زبان سے اور پھر اپنی آنکھوں سے اور چہرے پہ اتنے ایسے پیڈ اپ قسم کے تاثرات دینا کہ اگلے کو جیسے گٹر کا کیڑا ہے کس طریقے کا تاثرات دینا، اور موکنگ، اور یعنی اپنی آنکھوں کے ذریعے ایسے عجیب عجیب اشارے کرنا کہ اوف یہ دیکھو اس طرح. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی عورتوں کو مینشن کیا. آپ دیکھیں گے کہ مردوں میں یہ چیز نہیں ہوتی. میں نے تو آج تک نہیں آبزرو کی کہ وہ چھوٹی سی بات کو پکڑ کے نا یعنی کسی بھی بات کو پکڑ کے کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. جبکہ عورتوں کے اندر وہ اتنی برانڈ کانشیس وٹ ایور اٹ از اور اسٹیٹس کانشیس ہوتی ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی یعنی وہ بخشنے والی. اسی لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ اس گروہ کے اندر، اس پارٹ آف دا سوسائٹی کے اندر یہ مسئلہ زیادہ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی پارٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان یکن خیر منہن، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. تم کسی کا مذاق اڑا رہے ہو لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. اور یہ کیوں بہتر ہو، کس لحاظ سے بہتر ہو؟ یعنی تقویٰ میں اللہ یعنی وہ زیادہ گاڈ فیئر ہوں گے جس کا تم مذاق اڑا رہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک جو آپ نے معیار بنائے ہوئے ہیں جس کے بیسس پہ آپ کسی کو بڑا چھوٹا سمجھ رہے ہیں، وہ تو اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے جس کی بیسس کے اوپر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن لوگوں کو رینک کریں گے. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ. ٹھیک ہے، یعنی اب ادھر جو ورڈ ہوا ہے نا لمز استعمال کیا گیا ہے، یعنی لمز ہوتا ہے انسلٹنگ تھرو یور ایکشنز تھرو یور ایکٹیویٹیز. آنکھوں سے کسی کو انسلٹ محسوس کروانا، چہرے کے تاثرات یعنی اگنور کرنا، کسی کو بے وقوف سمجھنا. تو اب اگر آپ دیکھیں ادھر ورڈ جو استعمال ہوا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھاؤ. ٹھیک ہے، ایک دوسرے اللہ تعالیٰ بلکہ یہ کہا ہے کہ خود کو نیچا مت دکھاؤ. انفسکم کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یعنی اگر ہم دوسروں کو موقع دیں، اگر ہم کسی کو انسلٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی انسلٹ خود کروا رہے ہیں، یعنی ہم دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہماری انسلٹ کریں. if we insult others actually we are insulting ourselves. اور یہ ایسا کیوں؟ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو تم خود کو سلام کرو. کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو تم جب دوسرے بندے کو سلام کرو گے تو وہ کیا بولے گا؟ وعلیکم السلام، واپس تم پہ سلامتی لوٹے گی. تو یعنی تم اس پہ سلامتی بھیج رہے ہو کہ سلامتی تم پہ لوٹ رہی ہے. اسی طرح اگر تم کو کسی کو انسلٹ کر رہے ہو تو وہ تم اپنی انسلٹ کروا رہے ہو، کیونکہ تم کسی اپنے الفاظ سے وہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے وہ جیسا بھی ہے، بلکہ تم اپنا ظرف ظاہر کر رہے ہو کہ تم کیا،
تمہارے رویے تمہاری زبان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہاری جو زبان ہے اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے جس کے ذریعے تم کسی کو انسلٹ کر رہے ہو. اگر آپ اپنی زبان سے برے الفاظ نکال رہے ہیں اگلا جو مرضی ہو لیکن آپ کو تو پتہ چل گیا نا کہ آپ کی زبان کیسی ہے, آپ کی زبان سے کتنے برے الفاظ نکال رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو. اور دس از سو کامن ناؤ ڈیز, اور استغفر اللہ, یعنی کہ اگر کوئی تھوڑا سے جس کمپلیکشن ڈارک ہے تو ہم او کالو, ٹھیک ہے, کالے, اور اسی طرح کوئی تھوڑا موٹا ہے تو ہم کہتے ہیں موٹو, ٹھیک ہے, یہ ہم نے ایسے نام رکھے ہوتے ہیں لوگوں کے. اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ سختی سے منع کر رہے ہیں کہ یوز آف نک نیمز ٹو موک ایچ ادر, اور اس طرح کے برے نام رکھنا. اور اسپیشلی آج کل یہ بہت ٹرینڈ ہے, یعنی آپ جب کول لگیں گے, جب تک آپ کوئی ایسے گالی یا ایک ورڈ اپنے دوست کے لیے سلیکٹ کر لیں اور آپ اسے بلائیں گے تو یو لک ویری کول, اور اگر آپ ایسا نہیں کریں تو پھر یہ ہے کہ آپ ممی ڈیڈی بچے ہیں. پتہ نہیں, اب یہ دیکھیں نا کہ جو چیزیں رواج میں عام ہو جائیں, غلط چیزیں رواج میں عام ہو جائیں, پھر لوگوں کو ان کو برا لگنا, مطلب ان پہ لوگ برا نہیں سوچتے. اور یہی چیز اس بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو گالی پکارے ہیں تو دل لائک یہ تو فرینڈ ہے اس لیے مجھے گالی دے, لوگوں کے عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا کہ میرا فرینڈ ہے تو اس نے مجھے گالی سے پکارا ہے, تو اگر کوئی اور اسے گالی دے تو پھر کتنا زیادہ برا فیل ہوتا ہے. لیکن بیکاز ہی از مائی فرینڈ, تو یہ میرا زیادہ کلوز ہے, اس لیے مجھے گالی دے تو دیٹس لو, اوکے آئی گاٹ اٹ. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز کہ انسلٹنگ ٹیچرز بائی یوزنگ نک نیمز, اور یہ اتنی زیادہ افینسو چیز ہے کہ ادھر بہت زیادہ کامن ہے. کسی کو سمجھایا جائے تو یہ لائک کہ یار یہ تو سبھی کرتے ہیں, آج کل تو سبھی کرتے ہیں, اور پھر یا یہ ہوتا ہے وہ ٹیچر ہی اس قابل ہے, تمہیں نہیں پتا وہ ہے ہی ایسے ہیں. یار جیسے بھی ہوں ایٹ لیسٹ دے آر ٹیچرز, دے آر یور ٹیچرز, اور آپ کو ان کو رسپیکٹیبل, آپ جب تک ان کے رسپیکٹیبل نام سے آپ کو بلانا ہے, اگر آپ ان کے رسپیکٹ نہیں کریں گے تو یقین رکھیں کہ آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ بڑی ٹیچرز بھی ہمارے ایسے کہتے ہوتے ہیں با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. آپ مارکس لے جائیں گے لیکن اگر آپ ٹیچرز کی دعائیں ساتھ میں نہ لکھیں گے تو یہ آپ لکھوا لیں کہ آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسم الفسوق, بیسیکلی یہ اگلی پارٹ ہے آیت کا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیسا اسم الفسوق کی بعد الایمان, کتنا برا ہے ایک خراب لفظ بعد اس کے کہ آپ ایمان لے آئیں. اب اسم الفسوق کیا ہوتا ہے؟ اسم الفسوق کوئی بھی ایسا ورڈ جو کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے, وہ اسم الفسوق ہے. اب abusive tongue and ایمان cannot stay in the same heart. یہ بات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے نا, اور لیکن آپ کی زبان پھر بھی, یعنی آپ کی زبان سے غلط الفاظ نکل رہے ہیں اور غصے میں آپ اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھ سکتے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے, اور اس کو آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. یا تو آپ کا ایمان کمزور ہے, اور یا پھر آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت دی. اس بات کو آپ کو, یعنی یہ آپ کو کبھی پونڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسا ہے کہ آئی ایم اے مسلم اینڈ آئی ایم آلسو یوزنگ بیڈ لینگویج. اور آج کل یہ ہماری ادھر ایک روسٹنگ کا بہت ٹرینڈ کامن ہے, اور روسٹ کرنے کے لیے اتنے برے الفاظ, اور یہ مطلب یہ فن ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یہ بہت کول چیز ہے, لیکن دیٹس ناٹ ایکچولی کول. آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسے الفاظ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور ایوری تھنگ آپ یو اٹر اٹس ریٹن, یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کا دوسری پرسپیکٹو, اس کا دوسرا ترجمہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ایک برا لفظ اس شخص کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہو جس کے دل میں ایمان ہے. وہی بات ہے کہ یو کین ناٹ یوز بیڈ ورڈز فار یور فیلو مسلمز. اس بات کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن لم يتب فأولئک هم الظالمون ومن لم يتب فأولئک هم الظالمون, اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم, اور جو لوگ خود کو بدلنا نہ چاہیں تو اصل میں وہی ظالم. توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں, اور یعنی جو یہ تمام چیزیں آج پڑھ کے بھی اگر آپ خود کو چینج نہیں کر پائے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ظالم قرار دے رہے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے, ان اللہ علیم خبیر, اللہ از all seeing. آپ نے کیا چیز کس مقصد کے لیے کہی ہے, اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتے ہیں. آپ بے شک بولیں نہیں میں نے مذاق تو نہیں اڑایا تھا, میں تو ویسے ہی بولا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا آپ نے کس نیت سے بولا تھا, کیوں بولا تھا. اور یہ جو پیارا سا منہ بنا کے میٹھے میٹھے طنز کر دینا, اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں. الحمدللہ اس آیت کو ہم کور کر چکے ہیں, اور اب ہم آگے چلتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم, کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا. کرٹیسزم, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. Things to do according to Surah Asr. Surah Asr is a very famous surah of the Quran. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے عمل صالح کی، وتواصوا بالحق اینڈ وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. وی آر گونا ٹاک اباؤٹ وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کرنا. کرٹیسزم آج کل ادھر اتنا کامن ہے، ہر بات میں یعنی آپ کو ضرور بیچ میں ٹانگ اڑا کے اپنی جن سے آپ کو ضرور لاجک دینی ہوتی ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ایسی بات جو میں سوچتی ہوں بولتی ہے. اور اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اچھا گھر میں یا کلاس کیسی ہے، یا اگر ٹیچر سے پوچھیں یا اگر بولیں کہ یہ ملک کے حالات کیسے ہیں تو بولیں الحمدللہ. یار بات الحمدللہ سے بات شروع ہوگی، نہیں نہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، لیکن پھر 1 2 3 اور پھر ایک لسٹ ہے لوگ شروع کر دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے. الحمدللہ سے بات شروع ہونے والی اور آخر میں پھر 1000 غلطیاں لوگ ان بات کی، یعنی یہ کامن ایٹیٹیوڈ بن گئی. اور پھر ایک ہے کہ ہم ڈسٹرکٹیو نہیں، ہم کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر رہے ہیں. اور آج ہم دیکھیں گے کہ واقعی آپ کے کرٹیسزم کنسٹرکٹیو ہے بھی کہ نہیں. تو ورڈ تواصو یعنی تواصو بالحق میں جو ورڈ تواصو یہ کمز فرام وصیہ. وصیہ کیا ہوتی ہے؟ وصیہ جو عربی میں جو ہم وصیت کہتے ہیں جو بندہ مرنے سے پہلے کرتا ہے، اور یہ کون سا ورڈ، یہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی the words that are going to ring in their head for the rest of their lives. یعنی اگر ہم کسی کو بولیں کہ آخری وقت میں کوئی وصیت کر رہا ہے تو سارے گھر والے بیٹھے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں، آخری ان کا وقت چل رہا ہے اور سب بالکل اٹینٹو ہو کے بیٹھے ہیں. یہ ان کی آخری بات ہے اور اس پہ ہم نے ضرور عمل کرنا ہے. کہتے ہیں نا یار اس کی آخری وصیت ہے، اس نے آخری وصیت کی تھی، اس پہ تو عمل کروا دو. کوئی آخری خواہش آپ کی؟ اور اس سے کیا ابھی سے جو مزے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ وصیہ از گیون ٹو loved ones and not strangers. کہ جو وصیت ہے وہ ہم جن سے ہم پیار کرتے ہیں انہیں دی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ you have to love the one you are telling. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت نہیں ہے نا تو جب تک آپ اس کو وصیت نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے دل میں اس کے لیے محبت. کسی کو اگر آپ نے کوئی اچھی بات نصیحت کرنی ہے تو پہلے اپنے دل میں اس کے لیے محبت ڈالیں. موسٹ آف دا ٹائم ادھر ہم لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے وصیت کر رہے ہوتے ہیں، ادھر مطلب جدھر موقع نہیں ہوتا ادھر ہم لوگوں کو بات بتا رہے ہوتے ہیں. اور جب اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے نا تو کبھی بھی آپ کی وصیت اسے ہرٹ نہیں کرے گی. آگے the way we show love to our loved ones is we don't tell them the truth. یہ بات بہت زیادہ کامن ہے آج کل. کہ مثال کے طور پہ آپ کے ریلیٹیوز آپ دیکھ رہے ہیں آنٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ساری بیک بائٹنگ کر رہی ہیں اور آپ کو اس بات کا بخوبی احساس ہو رہا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یار اب یہ بڑی ہیں اب میں انہیں کیا بولوں، ہم چپ کر کے سن لیتے. نہیں، that's not love, that's deception. کیونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں ہر چیز. اگر آپ ان سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو انہیں بتانا ہے، لیکن اب بتانا کس طرح ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ادھر ہی نہیں منہ ٹھوک کے کہہ دینا آنٹی غیبت نہ کریں پلیز. آپ کو آرام سے یا آپ ان کا ٹاپک ڈائیورٹ کر دیں یا کسی طرح انہیں بات کے ساتھ دلا دیں کہ یعنی چھوڑ دیں، یعنی بولیں ہم کوئی اور بات شروع کر لیتے ہیں. کوئی اچھے طریقے سے بات ڈائیورٹ کریں، لیکن اس کو ایز اٹ از چھوڑ دینا ان کے حال پہ. that's not love, that's not the part of وصیہ. اس کے بعد ہے to give وصیہ we have to emotionally reach someone. very important. specific وقت ہوتا ہے وصیت دینے کا. ایک لڑکی ہے وہ تیار ہو کے پارلر سے آئی ہے اور شادی پہ، اور آپ ادھر بیٹھے ہوئے اور ادھر 10-12 لوگ بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ اس کو کھڑے سے شروع ہوتے تھے استغفراللہ بال دیکھو نا کھلے میں ربا کوئی شرم ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے. that's not وصیت یار. this is not the way to give وصیت. ایسا نہیں، ایسی وصیت نہیں دیتے. آپ کو ایک پراپر ٹائم کا انتخاب کرنے اور the best ٹائم وہ وقت ہوتا ہے جس وقت بندہ ایموشنل اسٹیٹ میں ہو. یعنی اس وقت جب بندہ ایموشنلی سافٹ ہونا یعنی دل نرم ہوا ہو تو وہ آپ کی بات کو قبول بھی کر لے گا. اس لیے ٹائم کا ضرور لحاظ کیا کریں کہ کیا یہ وقت واقعی ٹھیک ہے. اور سب کے سامنے پلیز مت شروع ہو جایا کریں کسی کو نصیحت کرنا. اگر آپ کو کسی کو وصیت کرنی ہے ابل تو لازمی کرنی ہے، that's your duty. اور کیسے کرنی ہے اس بات کو ضرور ملحوظ ہاتھ رکھا کریں. اب آگے وصیت جو ورڈ ہے نا یہ عربک میں اگر ہم ورڈ کے طور پہ استعمال کریں تو وصیت الارض اتصال النباتات بها، یعنی جو اگر اس کو ہم ورڈ دیکھیں تو یعنی جو زمین کے اوپر ویجیٹیشن ہے یہ اس کے لیے بھی وصیت ورڈ استعمال ہوتا ہے. اس کی اور زمین کے ساتھ یعنی جو کنیکشن ہے، یعنی کہ جو پلانٹس ہیں ان کی ڈیپ روٹس ہیں زمین کے اندر. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تواصل کا تواصل الارض اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وصیت الارض. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تواصل means they stay together with each other for the purpose of committing the truth. یعنی کہ حق کو بلند کرنے کے لیے اور حق پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا. اور اس آیت سن صحیح اس کا ابتدا ہی ایمان والوں سے ہوا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور یعنی اٹس ناٹ اونلی یور فیملی، سارے ایمان والے اس میں شامل ہیں. آپ کو سب کے ساتھ یعنی وصیت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے گو اپ نہیں کرنا.
even if they make mistake, you do not have to give up. आप sometimes किसी को समझाते हैं वो नहीं समझ रहे, आप प्यार से समझाते हैं फिर भी नहीं समझ रहे, और फिर आप कहते हैं छोड़ दो अपने हाल पे, ठीक है मैं क्या करूँ, नहीं, आप छोड़ नहीं सकते। आपको उनके साथ हमेशा थोड़ा थोड़ा करके, जैसे माएँ अपने बच्चों के ऊपर पूरी जवानी मतलब गुजार देती है, थोड़ा थोड़ा समझाती रहती है, इस तरह आपको बिल्कुल उनके साथ चिपके रहना है, जुड़े रहना है, ठीक है। यू हैव टू स्टिक टुगेदर एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ द पीपल हु डू नॉट फेल। अब आगे हम चलते हैं। बेसिकली जो वर्ड जो तवासुल है ना, ये अरबी में तशारुफ, तआवुन, तहावुर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस पैटर्न पे जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, इनका मतलब होता है टू पार्टीज, इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तआवुन यानी तआवुन एक बंदे के दरमियान नहीं होता, दो बंदे आपस में ताउन कर रहे होते हैं। तो पीपल आई गिव एडवाइस आर द सेम पीपल आई एम विलिंग टू टेक एडवाइस फ्रॉम। अगर मैं किसी को एडवाइस कर रही हूँ और वो आगे से मुझे कोई एडवाइस कर देता है, तुम्हें बड़ा पता है, मुझे मैंने सारा दीन पढ़ा है, मुझे सही पता है, तुम ना मुझे समझाओ, दैट्स नॉट द वे। अगर कोई आपको अच्छी एडवाइस करता है, ये हालांकि बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना, आई नो, लेकिन अगर आप किसी को एडवाइस करें तो कोई आपको एडवाइस करे तो इसको एक्सेप्ट करना सीखें। इसमें एक छोटा सा वाक़या कोट कर देती हूँ। एक दफा हजरत उमर यानी जब वो खलीफा थे ना, तो पता है वो गश्त लगाया करते थे, तो वो गुजरे थे तो उन्होंने देखा कि किसी घर की विंडो खुली है, तो उन्होंने अंदर देखा तो उन्हें एक शख्स नजर आया कि जिसके हाथ में कुछ ड्रिंक थी और वो पी रहा था, और उन्हें ऐसे उसकी ऐसे हालत से महसूस हो गया जैसे वो नशे में। तो हजरत उमर को चढ़ गया गुस्सा, हजरत उमर वाज वेरी एंग्री यंग मैन। तो वो कि मेरे अंडर होते हुए भी यानी अभी भी ये शराब पी रहा है, अल्लाह ताला ने मना किया फिर भी, वो घर के अंदर घुसे और पकड़ के उसके गिरेबान के कहते कि तुम शराब पी रहे हो, तुम्हें नहीं पता ये हराम है। और वो बंदा कहता है कि मैं तो एक हराम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आपने तो 3 काम हराम किए हैं। और वो आगे से कहते हैं कि मैंने कौन से हराम काम किए हैं, तो वो कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो आपने की है वो ये है कि आपने झांका है, यानी आपने विंडो खुली हुई थी, आपको अंदर नहीं देखना चाहिए था, आपको पता है मुसलमान के घर में झांकना कितना नापसंदीदा है। दूसरी चीज आपने अजम्पशन की है, आपने ज्यूम किया है कि मैं जन सा है मतलब मैं शराब पी रहा था, हालांकि वो पी भी रहा था, लेकिन हजरत उमर ने उनको एग्जैक्ट तो नहीं है पता था उस ग्लास के अंदर क्या है, आपने क्यों नहीं सोचा कि इसके अंदर पानी भी हो सकता है, दूध हो सकता है, आपने एक अजम्पशन किया मुसलमान के बारे में। और तीसरी चीज ये कि आप विदाउट परमिशन मेरे घर में दाखिल हुए, तो आपने 3 गलत काम किए। और हजरत उमर इतने शर्मिंदा हुआ एंड ही सेड सॉरी, और फिर वो उनसे माजरत की और वो चले गए। फिर कुछ दिन बाद वो खुतबा दे रहे थे, और खुतबा देते हुए हजरत उमर की नजर उसी शख्स पे पड़ी, वो आ रहा था, तो हजरत उमर ने उधर खुतबा खत्म किया और उसके बाद फिर उस बंदे के साथ प्राइवेटली गए और उसको बोला कि उस दिन के बाद मैंने तुम्हारी ये बात किसी से जिक्र नहीं। तो वो आगे से बंदा कहता है कि उस दिन के बाद मैंने कभी शराब, लाइक आई वाज लाइक वाओ दैट्स तवासु, कि आपको दोनों तरफ से यानी आप अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं और उल्टा आपको वो कोई एडवाइस दे रहा है कि अगर आप किसी को कोई बात बता रहे हैं और वो आगे से कहता है कि आपको बताने का तरीका ठीक नहीं है, तो आप आगे से एकदम ही बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, तुम्हें ज्यादा पता है। ऐसे अल्लाह ताला कहते हैं अमल बिन मारूफ व नही कर, मैं नेक काम का बता रहा हूँ, हाँ जी तुम्हें नहीं पता मुझे सही पता है, दैट्स नॉट द। और उसके बाद आगे अब हम आगे चलते हैं, और calling people for your own benefit rather than giving advice। मिसाल के तौर पे आपके दोस्त हैं और उनकी डिवोर्स होने वाली है, या उनके घर की ऐसे कोई मसला चल रहा है, आप उन्हें फोन करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका, ठीक है, अच्छा यार कैसे मामला ठीक जा रहे हैं, कोई मसला तो नहीं यानी सेटल हुआ, अच्छा आपको याद है वो जो फाइल थी, प्लीज वो मुझे घर भेज। यार ये क्या है, यानी कि आपको बस टोटल पूरा करने के लिए एक बात कह दी है, असल में जो आपको मसला था वो उस फाइल से था। दिस इज नॉट तवासु। आप ये ना बोलें कि मैंने उनको हक की वसीयत की थी कि मामला सॉर्ट आउट कर दो, नहीं, आपने आप उनसे मोहब्बत की वजह से उन्होंने आपने ये नहीं कहा था, आपको कोई काम था इस वजह से आपने फोन कर लिया और बीच में आपने अपनी ये बात भी डाल, दैट्स नॉट तवासु। और लास्ट पार्ट हम जो देख रहे हैं, बी ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स, मेंटेनिंग लव एंड रिस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि समटाइम्स ये होता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ उनका रवैया ठीक नहीं होता, और या जो बच्चे हैं वो यानी पेरेंट्स को लग रहा होता है, या ये भी होता है कि पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे हमारी हाथ से निकलते जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं, लेकिन वो दोनों अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर रहे, यानी वो चुप करके बैठे रहे हैं, ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो इमोशंस बॉटल अप होते जाएंगे और एक टाइम आएगा कि वो बॉटल बर्स्ट जाएगी, वो एंगर वो रेज की सूरत में निकलेगी। अगर आपको कोई मसला आ रहा है, आपको लग रहा है कि इधर कोई गलती हो रही है, तो जरूर इस डिस्कस करें। समटाइम्स ये हामद और मियाँ बीवी भी समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई मसला आ रहा होता है लेकिन वो अंदर ही अंदर पक रही होती है खिचड़ी, और आखिर में इस हद तक वो पक जाती है कि उसके बाद फिर वो दोबारा से अच्छी जिंदगी गुजारने की तरफ वो बात नहीं आती और डिवोर्स हो जाती है।
تو اپنے ضرور بتائیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز خراب ہے، لیکن اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بدتمیز ہو. لو اینڈ رسپیکٹ، یہی اس چیز کو آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بات کس طریقے سے کرنی ہے اور بات کس طرح کرنی ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. الحمدللہ ہمارا سیشن بالکل ختم ہو گیا، اور اب میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی بھی جو آپ آج کے سیشن سے اتنے سارے لیسنز ڈیڈکٹ ہو سکتے تھے، اس میں نے کچھ بھی نہیں لکھا. There were so many, اور I would really appreciate کہ اگر آپ لوگ چیٹ باکس کے اندر جلدی سے چھوٹے چھوٹے کوئی بھی لیسنز جو آج آپ نے سورہ حجرات کے کرٹیسزم والے سے وٹ ایور دا بیسٹ پارٹ آپ کو لگا کہ یہ واقعی مجھے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ضرور شیئر کریں. آئی ایم ویٹنگ فار یور آنسرز. Advise others by Fatima. All right. بالکل. Allah will grant Jannat to the people on the basis of taqwa. ہمنا exactly. تقوی ہی معیار ہے، اور کوئی اس دنیا میں کوئی بھی معیار ہو سکتا ہے، لیکن دنیا اللہ کے نزدیک تقوی معیار ہے. We have Fatima, do not backbite. بالکل. اور آج کل تو غیبت ایسے ہے جیسے ہمارے یعنی کھانوں کے ٹیبلوں پہ تو لازم و ملزوم ہے، ہم بیٹھے ہوں گے لیکن بات کسی کی کر رہے ہیں. Do not mock anyone. بالکل. اور یہ جو میٹھے میٹھے طنز ہوتے ہیں نا، ان سے بہت گریز ہیں. یعنی وہ آنکھوں کے اشاروں سے جو کر کے بات کرنا، وہ سب سمجھ ہوتے ہیں کون کس کو کر رہے ہیں. اس کے بعد I should be as eager to take it as I'm eager to give. بالکل. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایڈوائز اگر آپ دے رہے ہیں تو وصول کرنا بھی سیکھیں. Allah will rank people on the day of judgment by taqwa, not by the beauty or the wealth. بالکل. اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو جو بیوٹی کمپلیکشن اور یہ جو پیسے کا کمپلیکشن آج کے لوگوں میں ہے، یہ بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو تقویٰ میں آ رہا ہے، اس لیے مجھے گاڈ فیئرنگ ہونا ہے. نک نیمز نہیں رکھنے چاہیے. بالکل. While providing advice, do it with love and respect and keep the place and time in mind. Place and time اور love and respect. Highlight these words. بالکل. خاص موقع کے اوپر، اور اپنے انداز کو موکنگ نہیں بنانا. اتنے پیار سے بتانا ہے کہ اگلے کو بالکل محسوس نہ ہو. اور یہ نہیں کرنا یار تم ایک بات بتاؤ مائنڈ نہ کرنا. یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلے ہی بول دیا مائنڈ نہیں کرنا. اس طریقے سے نہیں بولنا آپ نے. ایڈوائز ود حکمت. بالکل. الحمدللہ. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، سارے لیسنس ڈیڈیوس کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ سب نے غور سے سنا ہے. اور یہ یعنی اخلاق کی بہت زیادہ آپ کہیں بلند ترین باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس بات ادھر بتائی ہیں، اور یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کوشش کرنی چاہیے جس سے زیادہ جتنا زیادہ ہم کر سکے اتنا کریں. alright then. الحمدللہ. اور اب ہم انشاءاللہ کل ملیں گے، اور کل ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور ایک بہت آپ کے لیے ریڈ ہاٹ ٹاپک ہے، ایوولوشن ان قرآن. بہت ساری آپ کو اس میں باتیں مزے کی سننے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ ضرور اس سیشن کو جوائن کریں، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.